چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ بھی سنتے ہیں، اور بچوں کے درمیان مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور جو 10 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور جو 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے، اور سورہ رحمان کی ہم 55 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے ہا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔ پیارے بچوں، جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ جی، حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے۔ جی، حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے ہا ہا ہا، ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا ہا، ہا۔ ہا۔ فرق سمجھ میں آیا دونوں کے درمیان؟ جی۔ تو جب ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے تو اس فرق کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، آپ دیکھیں یہاں نون لکھا ہوا ہے اور اس پر 3 دانتوں والی شکل بنی ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، اسے کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ مشدد۔ اب مشدد حرف کو کس طرح پڑھنا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ 2 بار پڑھتے ہیں۔ ایک بار اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری بار خود اپنی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تو یہاں نون پر تشدید ہے، اسے ہم ایک بار اس سے پہلے والے متحرک حرف ہا سے ملائیں گے، اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔
اب یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر نون پر تشدید ہے، یعنی نون مشدد ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون یا میم مشدد ہو، یعنی نون یا میم پر تشدید آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گننا کرتے ہیں۔ غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی جب ہم نون کی ادائیگی کریں گے تو ناک میں آواز لے جا کر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے قاف اور دوسرا حرف ہے کاف۔ پیارے بچوں جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، لیکن جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں یہاں لکھا ہوا ہے صاد اور ایک حرف ہے سین۔ جب ہم صاد کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے، اور جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور صاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ موٹا پڑھنا ہے، جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ را دیکھ رہے ہیں اور را پر کھڑا زبر ہے۔ کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ کھڑا زبر ہے، اور جب را پر کھڑا زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں۔ پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم را کو بھی پر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے طا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ طا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب طا پیارے بچوں حروف کلکلہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ میں سے۔ حروف کلکلہ نہیں، حروف کلکلہ۔ کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ۔ حروف کلکلہ میں سے ہے، اور حروف کلکلہ جب مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم طا کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں طا ساکن ہے۔ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا طا حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں حرف کلکلہ مشدد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ساکن ہے۔ اور پیارے بچوں جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جب ہم طا کی ادائیگی کریں گے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں لکھا ہوا ہے سا۔ بعض بچے اس کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں، اس میں سیٹی کی آواز نکالتے ہیں، حالانکہ اس میں سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی۔ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں پھر نون مشدد ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ غنہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر نون ساکن ہے۔ کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ نون ساکن ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ اخفا ہوتا ہے۔ اخفا ہوتا ہے۔ اور یہاں سین ہے، سین بھی حروف اخفا میں سے ہے، اور یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اخفا ہوگا۔ اور پیارے بچوں اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے با۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ با یہاں پر ساکن ہے۔ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ ساکن ہے۔ اور با بھی پیارے بچوں حروف کلکلہ میں سے ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو طا کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ حروف کلکلہ میں سے، اسی طرح با بھی حروف کلکلہ میں سے ہے۔ اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی پیارے بچوں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں آخر میں آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ الف مدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نون پر تشدید ہے۔ پیارے بچوں جب بھی حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد لازم۔ کیا ہوتا ہے؟ مد لازم۔ جی، مد لازم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں الف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد لازم۔ مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر نون مشدد بھی ہے تو یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں مد لازم ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ مد لازم کو کھینچتے کتنا ہے؟ کتنا کھینچتے ہیں؟ 3 الف کے برابر۔ جی، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اسے بھی ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا پر تشدید لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ یہاں یا کی ادائیگی کرتے ہیں تو اسے جیم سے بدل دیتے ہیں، یا ہلکی سی جیم کی آواز آ رہی ہوتی ہے،
تو ایسا نہیں کرنا، یہ یا لکھا ہوا ہے تو یا کی آواز آنی چاہیے، اسے پڑھنا ہے فَبِأَيِّ۔ بعض بچے سے پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ، یہ جی نہیں ہے، فَبِأَيِّ کیا پڑھیں گے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ پر کھڑا زبر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے، اور مد متصل کو ہم 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو ان دونوں میں بھی آپ نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ تو آ رہی ہیں نا؟ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں با پر تشدید ہے، اور میں نے آپ کو بتایا با حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم با کو بھی جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں با پر کھڑا زبر ہے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مد عارض ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کھڑی حرکات کے بعد بھی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر بھی مد عارض ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد وقف کی وجہ سے نون ساکن ہوگا، تو یہاں کیا ہوگا؟ مد عارض۔ کیا ہوگا؟ مد عارض۔ مد عارض۔ اور مد عارض کو پیارے بچوں ہم 1، 2 یا پھر 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم 1، 2 یا پھر 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو یہ قواعد آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ جی۔ اب آئیے ہم ان آیات کی مل کر تلاوت کرتے ہیں۔ فیہن فیہن قاصرات الطرف، قاف، صاد اور را تینوں کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے تو آ رہا ہے تو اسے موٹا بھی پڑھنا ہے، اور یہاں جماؤ کے ساتھ بھی اس کی ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ قاصرات الطرف فیہن قاصرات الطرف فیہن قاصرات الطرف فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی۔ لم یطمثہن، تو میں کلکلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لم یطمثہن، لم یطمثہن انس قبلہم، انس قبلہم ولا جان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آئیں پڑھیں قرآن، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ میرا نام محمد حماد اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ عظیم پلازہ شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں۔ میں صبح 8 بجے عظیم پلازہ مدرسے میں آتا ہوں۔ صبح 8 بجے دعائے مدینہ ہوتی ہے، دعائے مدینہ کے بعد سب سبق سنتے ہیں، اور سبق کے بعد سب کی ہوتی ہے، اور سب کی کے بعد پھر 12 بجے صاحب اسلام کی بنیادی باتیں پڑھاتے ہیں۔ پھر 12:30 بجے کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، کھانے کے وقفے کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد درس کے بعد صاحب منزل سنتے ہیں، اور منزل ہونے کے بعد 4 بجے ہماری ایسے چھٹی ہوتی ہے۔ مدرسہ مدینہ عظیم پلازے میں کل 7 درجات ہیں، جس میں 3 کل وقتی اور 4 شارٹ ٹائم کلاسیں ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس میں 1 شعبہ حفظ کی کلاس ہے، 2 فل ڈے ناظرہ کی کلاسیں ہیں، اور 4 شارٹ ٹائم ناظرہ کی کلاسیں ہیں۔ الحمدللہ اس سال ہمارے پاس تاحال 175 بچے تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ گزشتہ سال مدرسہ مدینہ عظیم پلازہ سے 4 بچوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ گزشتہ سال 12 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مدرسہ مدینہ عظیم پلازہ کا آغاز سال 2008 میں ہوا، اور اب تک مدرسہ مدینہ سے 50 حفاظ کرام قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور 150 بچے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک جب کسی کو معاف فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو چھوٹی سی نیکی پر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جب گناہ ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے، اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی بات کو بیان کرنے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو شروع کریں بچوں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے گناہگار نافرمان بندوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کی معافی نہ ہوگی اور وہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تو اس آیت کی چھوٹی سی ایکسپلینیشن تھی۔ اب آئیے اس کے پیچھے کا قصہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف اسلام کی دعوت بھیجی، اسے اسلام کا پیغام بھیجا۔ جب اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو قتل کیا یا کسی کو اللہ کا شریک بنایا، یعنی اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا، تو قیامت کے دن اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ تو آپ مجھے کس طرح اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ حالانکہ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں، تو میں کس طرح اسلام لاؤں؟ میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے،
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ پیارے بچوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس شخص کو بھیجی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو اس نے عرض کی یہ شرط تو بہت سخت ہے اور ہو سکتا ہے میں اس پر عمل نہ کر سکوں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جب یہ آیت اس شخص کی طرف بھیجی گئی تو اس نے پھر کہا ابھی بھی ایک مسئلہ اور باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ تب اللہ پاک نے یہ شاندار آیت نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے بچوں، جب یہ آیت اس شخص کو بھیجی گئی اور اس نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا ہاں یہ ہماری بخشش کی گارنٹی ہے۔ چنانچہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے اور جنتی لوگوں میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے بچوں، باقی صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم جو اوپر والی آیت میں بیان ہوا ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بارے میں وہ نازل ہوا یا سارے ہی مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک سے جو بھی توبہ کرے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اسے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کس طرح اللہ پاک ایک کے بعد ایک آیت نازل فرماتا رہا اور آخر میں وہ شخص جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، جس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ پاک اس کی بخشش نہیں فرمائے گا اور وہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو چکا تھا، جب اسے اللہ پاک کی رحمت کا اندازہ ہوا، اسے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی رحمت کتنی بڑی ہے، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ اس نے بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے تھے، لیکن اللہ پاک نے گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا اور وہ شخص اسلام قبول کر کے مسلمان بن گئے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کے بہانے سے ہم گناہ کرتے جائیں اور رحمت کی امید بھی کرتے رہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے جب گناہ ہو جائیں تو فوراً اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے، جی، اور اللہ پاک کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں ہمارے فیضان بھائی اور دوسری طرف ہیں زنیر بھائی، اور ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹ۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس پھر بھی ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس۔ لیکن اگر غلط جواب دے دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے فیضان بھائی سے۔ فیضان بھائی، آپ یہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہے۔ 19 حروف ہیں۔ کیا لگتا ہے زنیر بھائی، ٹھیک ہے رہے؟ جی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی زنیر بھائی اب آپ بتائیں نماز مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 7۔ نماز مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی فیضان بھائی آپ یہ بتائیں فاتح خیبر کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی زنیر بھائی آپ بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں کرتے؟ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں کرتے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ ابھی تو دونوں ہی برابر جا رہے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے فیضان بھائی سے، آپ یہ بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر مبارک پائی؟ 63 سال۔ 63 سال، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی زنیر بھائی آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں کون سے پانی کو پاک پانی کہا گیا ہے؟ بارش کا پانی۔ بارش کے پانی کو قرآن پاک میں پاک پانی کہا گیا ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ دونوں 30 پوائنٹ پر برابر ہیں۔ جی فیضان بھائی اب آپ یہ بتائیں گے عاشورہ کا دن کس اسلامی دن کو کہا جاتا ہے؟ 10 محرم۔ عاشورہ کا دن 10 محرم کو کہا جاتا ہے، آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں بھی ہمارے فیضان بھائی کو 10 پوائنٹس مل گئے ہیں۔ اب زنیر بھائی آپ کی باری، آپ یہ بتائیں کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ پڑھا جاتا ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے زنیر بھائی کو بھی اس سوال میں 10 پوائنٹس مل گئے ہیں۔ اب آخری سوال ہے ہمارے فیضان بھائی سے، آپ یہ بتائیں 5واں اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ جمادی الاولیٰ۔ جمادی الاولیٰ 5واں اسلامی مہینہ ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ ہمارے فیضان بھائی نے تو 50 پوائنٹس لے لیے ہیں مکمل۔ اب دیکھتے ہیں زنیر بھائی جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں۔ زنیر بھائی آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کو بھیجا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ تو اس سوال میں ہمارے زنیر بھائی کو بھی ملے ہیں 10 پوائنٹس، اور اسی کے ساتھ دونوں کے ٹوٹل ہو گئے ہیں 50 پوائنٹس۔ تو آج ہمارے دونوں ہی ونر ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور آج انشاءاللہ دونوں ہی کو انعامات دیے جائیں گے۔ یہ لیں فیضان بھائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا